حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیارے یوسف، خواب تیرا بڑا بلند ہے، اس خواب کو پوشیدہ راز میں رکھ لینا۔ کیوں؟ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، مجھے اپنے رب پہ یقین ہے، بھروسہ ہے، میرا اللہ آپ کو ان قریب اپنا باگزیدہ بندہ بنا لے گا۔ اللہ یار، کمال وہ باپ ہے اور کمال بیٹا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا میرے بیٹے یہ راز کی بات ہے، بتانا نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے، اللہ پہ میرا یقین ہے، اللہ آپ کو ان قریب ایک افضل اور اعلیٰ انسان بنانے والا ہے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور یہ بھی میں بیٹے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے یقین ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، کہ میرا رب تجھے تعبیر کا علم بھی دے گا۔ یہ عام علم نہیں ہے، آدمی کورس کرتا ہے نا، پہلی دوسری تیسری میٹرک مڈل ایف اے بی اے، وہ جو کورس ہے، آدمی کو کتابیں سامنے ہوتی ہیں، جواب بھی ہوتا ہے، اس کا سوال بھی ہوتا ہے۔ یہ تعبیر ایک اللہ کی طرف سے ایسا خاص علم ہے جو کسی عام بندے کو نہیں ملتا۔ کسی کو خواب آتا ہے، ہم تلاش کرتے ہیں، یار کوئی بندہ ہے مجھے رات کو یہ خواب آیا ہے، تو اللہ کے نبی نے بتایا جب کوئی خواب آئے نا، آپ نے فرمایا جب آپ کو خواب آئے، آپ کی آنکھ کھل جائے تو بائیں طرف تھوک دو، کیا پڑھ کے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی بھی خواب ہو، اچھا ہو یا برا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اچھا ہوگا تو اللہ آپ کو اس کا نعمت بدل عطا کر دے گا، اگر وہ خواب کی تعبیر کوئی بری ہوگی تو اللہ آپ کو اس مصیبت سے، اس آزمائش سے، اس پریشانی سے بچا دے گا۔ یعنی جب انسان کو خواب آئے اور اس کی آنکھ کھلے، وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، تو اس کو چاہیے وہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ اور بائیں طرف تھوک دے۔ یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی۔ پر یہ خواب کا ایک تعبیر کا علم بہت اعلیٰ علم ہے۔ فرمایا بیٹے میں یہ سمجھتا ہوں اللہ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا۔ اللہ اکبر۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور میرا یہ رب پہ بڑا یقین کامل ہے، عرش والا مالک آپ کو ضرور ضرور انعامات کی بارشیں آپ پہ فرما دے گا۔ کیوں؟ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبْوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، میرا اللہ آپ پہ بھی انعامات نازل فرمائے گا اور آپ کے بھائیوں پہ بھی، جس طرح اللہ رب العالمین نے تیرے دادا ابراہیم پہ انعامات فرمائے۔ ایک انعام نہیں، میرا یہ موضوع نہیں ہے، ابراہیم کی سیرت ایک بہت لمبا موضوع ہے، کئی مہینے گزر سکتے ہیں اس سیرت میں۔ ایک بات تو تھوڑا انعام نہیں ہے، ساری دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے، کہتی ہے آؤ اب آج ابراہیم کو جلا کے چھوڑنا ہے نا، آگ جلائی جاتی ہے، آگ کا مقصد ہوتا ہے جلانا۔ میرا رب فرماتا ہے اے آگ اس سے پہلے تو جلاتی تھی، آج تو نے میرے ابراہیم کو اپنے اندر ٹھنڈک پہنچانی ہے۔ تھوڑا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ذالک بلاء من ربکم عظیم، اے میرے پیغمبر یہ آپ کی بہت بڑی آزمائش تھی، اپنے بیٹے کو قربان کرنا، آپ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں اور میں نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی گنہگاروں کو
کامیابی کی سب میں شمار کر لے. اسے کون پوچھنے والا ہے یار؟ وہ تو پاورفل ذات ہے، اس مالک کو کون پوچھنے والا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ وہ جو چاہے جب چاہے اور جیسے چاہے یفعلوا ما یرید، جو اس کا پروگرام ہو وہ کرتا ہے. کوئی اس کے پروگرام میں، اس کے معاملات میں کوئی بھی دخل دے سکتا؟ اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کے پیغمبر نبی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں، اور میرا رب اپنے نبی کو یہ باتیں بتا کے اپنے نبی کا حوصلہ بڑھا رہا ہے. فرمایا میرے نبی تیرا بھی حوصلہ بڑھے گا، تیری امت کا بھی حوصلہ بڑھے گا. اللہ اکبر. فرمایا مجھے یقین ہے کہ تیرا اللہ تجھ پہ بھی اور تیرے بھائیوں پہ بھی ضرور اپنے انعامات کی بارش فرمائے گا. اللہ اکبر. کیوں؟ ان ربک علیم الحکیم، تیرا رب تو بہت جاننے والا ہے. وہ تو یعلم ما فی الصدور، وہ تو ابھی سینے میں بات ہوتی ہے، زبان پہ بھی نہیں آتی، رب کو تو وہ بھی علم ہے. آگے فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. فرمایا کائنات کے لوگوں، جو میں نے قرآن اپنے محبوب پہ نازل کیا ہے نا، اس پہ پوری دنیا کے لیے میں نے بہت ساری نشانیاں رکھی. اور واقعی سورۃ یوسف کو تسلی سے پڑھ لینا، ایک ایک آیت کو، اور غور سمجھ کے اللہ کی قسم اس میں رب نے بہت کچھ رکھا ہے. انسان کو ہر چیز اللہ نے اس میں بیان کر دی ہے، انسان کی ہر چیز کھول کے. فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. قرآن کو کہاں سے پڑھے گا؟ اللہ کی قسم اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کو ترجمے سے پڑھو بس. حافظ صاحب پورے جماعت کروا رہے ہو نا، تو صبح چاہے وہ سورۃ بقرہ پوری پڑھ لے اور پیچھے مقتدی کو قرآن کا ترجمہ آتا ہو، اللہ کی قسم مقتدی کبھی اکتاتا نہیں ہے. ایک سے نئی بات، نئی سے نئی بات، نئی سے نئی بات. میرا اللہ فرما رہا ہے اذ قالوا، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، یوسف کے متعلق اور بنیامین کے متعلق، کہ یہ ہم ایک باپ کی اولاد ہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے. ہمارا والد بھی یعقوب ہے اور یوسف کا والد بھی یعقوب ہے. اگرچہ ہماری ماں الگ ہے، یعنی مختلف تفاسیر میں آتا ہے بنیامین ایک ماں سے ہے اور یوسف علیہ السلام دوسری ماں سے، اور ایک تفسیر میں آتا ہے کہ یہ دونوں ایک ماں کے بیٹے ہیں اور باقی جو 11 ہیں وہ ایک ماں کے بیٹے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا ہم ایک باپ کی اولاد ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی مسئلہ کیا ہے کہ آتے ہیں گھر میں تو ابو کہتے ہیں یوسف یوسف یوسف، گھر سے جاتے ہیں تو آوازیں آتی ہیں یوسف یوسف. ہمارا ابو جی ذکر ہی نہیں کرتے کسی محفل میں، نہ ہمارا برادری میں ذکر ہے، نہ کسی مجلس میں ہمارا ذکر ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یا یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے حالانکہ وہ چھوٹا ہم سے، اور یہاں بنیامین کا ذکر ہو رہا ہے. احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، ہمارے ابو کا پیار یوسف سے اور بنیامین سے زیادہ ہے، حالانکہ ہم ایک ہی خاندان کے بچے ہیں سارے.
اب یہ فطرتی تقاضا ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور جس کو پھر وہ نبی ہے اور آگے اس کی اولاد ہے۔ آج تو اس آج کے دور میں جو گیا گزرا دور ہے نا، گیا گزرا جس کی بات کرتے ہیں، جنہ اللہ ہی حافظ ہے جس دور کا، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے ان فطروں سے جو آج چل رہے ہیں۔ آج کے دور میں باپ جس بچے سے محبت کرتا ہے، دل سے جس بچے سے لگاؤ ہے، میں یقین سے کہتا ہوں اللہ نے اس بچے میں خیر رکھی ہوئی۔ کچھ قدرتی طور پہ بچپن سے ہی باپ کو اس سے بڑا پیار ہوتا ہے، حالانکہ بچے تو ایک ہی باپ کے ہیں نا۔ اس بچے میں کوئی خیر ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، اس نے کوئی کمال کا کام کرنا ہوتا ہے اس بچے نے، اور باپ اس کو ساتھ لے کے چلے گا۔ دیکھیں نا، سب بچوں کو نہیں چلتا، اس بچے کو گودی بھی اٹھائے گا، دکان پہ ٹافیاں لے کے بھی دے گا، اور اس کو اپنی بائک پہ بٹھائے گا، نماز کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کے بھی لائے گا۔ کیوں؟ اس بچے میں کو اللہ نے ایسا کمال رکھا ہے جو اس باپ کی قبر کے بعد بھی اس کے باپ کا نام روشن رکھے گا۔ فرمائیے بلا کیا ہے کہ ہم ونحن عصبہ، ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ ابا جی پیار زیادہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام سے۔ انا ابانا فی ضلال مبین، یقیناً ہمارا تجزیہ یہ ہے۔ وہ نا سارے بھائی بیٹھ کے اپنا تجزیہ بیان کر رہے ہیں نا، ہمارا ابو نا کسی نا علمی میں ہے۔ یہاں پہ نعوذ باللہ ضلال کا جو معنی ہے گمراہی نہیں ہے، عربی بڑی توسیع ہے، بڑی وسیع عربی ہے۔ یہاں پہ ضلال کا معنی ہے ہمارا ابو، ہمیں علم محسوس ایسے ہوتا ہے جس طرح نا علم سا ہے، وہ ان باتوں سے آشنا نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ابو کو پتہ نہیں کہ سب سے ایک سلوک کرنا ہے یا برابر کا کرنا ہے، یعنی ان کا اپنا ایک تجزیہ بیان کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کے۔ تو اللہ نے وہ قرآن میں نقشہ کھینچا ہے سارا۔ فرمایا اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اب باتیں کر رہے ہیں، مجلس جاری ہے، پروگرام بنا لیا، اب ایسے کرے بات نہیں بنتی۔ یوسف کو کسی بہانے لے اس کا کام ہی تمام کر دیا۔ ایک ان میں سے بولا بھائی ایسے نہ کرو، اس کو ہم کسی ویران صحرا میں ویرانی علاقے میں چھوڑ آتے ہیں، مارو مت۔ اگر بھائی کا خون تو ہے نا یار، اس سے بڑا تو ظالم کوئی نہ ہوتا جو کہ بھائی کو مار دو۔ اور آج کیا ہے، قرب قیامت کی نشانی ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو۔ اور یہ کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں یار آج میں ٹی وی پہ یار بڑی خبر عجیب سنی ہے یار، واٹس ایپ پہ یہ خبر چل رہی تھی، یا میں نے ہائی کورٹ کا کیس دیکھا، میں نے ایک خبر پڑھی ہائی کورٹ کی پڑھتی ٹی وی پہ چل رہی تھی، باپ نے بیٹے کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب میرے بھائیو اللہ کی قسم یہ کیوں ہے؟ یہ قرآن سے دوری ہے، حدیث سے دوری ہے۔ ہم نے اولاد کو قرآن نہیں پڑھایا، ہم نے حدیث کا علم نہیں دیا، ہم نے اولاد کو دنیا کی تربیت دی ہے۔ بیٹا ابھی تو بچہ ہے، کمانا شروع کر، تو کمائی کر، پیسہ لے کے آ۔ کبھی پوچھا نہیں بیٹا کلمہ یاد ہے، نماز یاد ہے؟ کبھی 5 وقت کی نماز کا ہم نے اپنے بیٹے سے حساب لیا؟ اس کا احتساب ہم نے کیا؟ آج کیوں پریشان ہے؟ بیٹا نافرمان ہے جی، بیٹا بات نہیں مانتا۔ بیٹا بات کیسے مانے؟ کھانا ہمارا حرام، پہننا ہمارا حرام، بیٹھنا ہمارا حرام۔ کیا سمجھتے ہیں آپ یہ اسلام ایسی ہے معمولی چیز ہے؟
اللہ کی قسم بڑی قربانیوں کے بعد اسلام آیا ہے. یہ کو ہمیں تھالی میں رکھ کے پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی گردنیں کٹی ہیں. 70 صحابہ کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا ہے. شہداء کی تاریخ کے انبار لگے ہیں. ہم کہتے ہیں پلیٹ میں رکھ کے ہمیں اسلام مل گیا. قطعاً ایسا نہیں ہے, قطعاً ایسا نہیں ہے. اب میرے بھائیوں, چاہتے ہو بھائیوں میں محبت پیدا ہو جائے, چاہتے ہو ہماری اولاد ہماری فرمانبردار بن جائے, چھوڑ دو آج ہی, اللہ سے توبہ کر لو, حلال کھاؤ, حلال اولاد کو کھلاؤ, محنت کا کھاؤ, محنت کا کھلاؤ. اللہ کی قسم پھر مجھے بتانا کہ میری اولاد نافرمان ہے یا تابع دار ہے. اللہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم دیکھتے ہیں ہماری بیٹیاں ہماری نافرمان, اپنی مرضی سے شادیاں ہو رہی ہیں. قانون ہے جی ملک کا, ہے ولی کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور لو میرج ہو رہی ہے. بچی اپنی مرضی سے شادیاں کر رہی ہے, باپ کو چھوڑ دیے, نہ بھائی کا خیال ہے نہ باپ کا. اور میرے بھائیوں, آپ میرے بھائی ہیں, میری بہنیں بھی آواز سن رہی ہیں. اللہ کی قسم جب ہم قرآن کو چھوڑیں گے پھر یہ مشکلات ہمارے راستے میں آئیں گی. جب ہم قرآن کو سینے سے لگائیں گے, اس کو پڑھیں گے, اس کو اولادوں کو پڑھائیں گے, نبی کی سیرت اولادوں کو پڑھائیں گے, پھر انشاءاللہ یہ دن ہمیں دیکھنا نہیں آئے گا. اللہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ رب العالمین اس میں اپنے نبی کو دلاسا دے رہے ہیں, فرما رہے ہیں ان کی ہسٹری, کہہ رہے ہیں ان بھائیوں کا یہ پروگرام بن گیا چند کا کہ یوسف کو قتل کر دو. کچھ نے کہا نہیں یار, مارو مت, اس کو کسی ویران صحرا میں چھوڑو. خود ہی بکتا بکاتا چھوٹا سا بچہ ہے, گم ہو جائے گا کہ دور علاقے میں چھوڑاتے ہیں. باپ بوڑھا ہے, اللہ کو پیارا ہو جائے گا, بعد میں کون دیکھے گا اس کو کہاں ہے کہاں نہیں ہے. اور اسے کیا پتا تھا کہ ہوتا وہ ہے جو رب جاتا ہے, ہوتا وہ ہے جو. یہ عقیدہ بڑھ جائے نا, یہ عقیدہ, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میرا رب پوری دنیا میں مسلمانوں پہ رحمت نازل کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم زبان سے, دل سے نہیں مانتے. بھی سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ ہے. زبان سے کہہ رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا کوئی مسئلہ بن جائے کہتے ہیں نہیں بھی فلاں بندے نے نا میں اتنے اینیاں دیگا لائیاں تو رب نے مینوں چھوڑ دیتا, اللہ نے مینوں پتر عطا کیتا, اینی میں چادریں چڑھائیاں, رب نے مینوں اے دیتا. اور میرے بھائیوں, اللہ کی قسم غیر اللہ کے نام پہ بانٹنا, میں رب کے گھر میں کھڑا ہوں, قرآن میرے سامنے ہے, اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ بانٹنا حرام ہے, بہت بڑا جرم ہے. مانتے تو بھی یہ ہے نا, وہ ہوتا ہے جو اللہ, یہ عقیدہ تو ہے نا ہمارا. میرے بھائیوں بس سمجھ لو, توحید, عقیدہ توحید پہ پختہ ہو جاؤ. اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو, اگر دنیا میں اپنا ایک نام دینا چاہتے ہو, بھی اللہ تمہاری دنیا میں لوگوں کے دلوں میں عزت بٹھا دے, تو جاؤ سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دو. میرا اللہ تمہیں دنیا میں عزت عطا فرمائے گا. آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آؤ یہ حدیث قدسی سن لو. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یرفع اقواما بہذا الکتاب ویضع بہ آخرین. حدیث قدسی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے ڈائریکٹ یہ بات کی ہے. جو رب اپنے نبی سے بات ڈائریکٹ کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھ سے یہ بات کی ہے ڈائریکٹ کہ میرے نبی جو اس قرآن سے پیار کرے گا, جو اس قرآن سے محبت کرے گا, اپنے بچوں کو پڑھائے گا, اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دلوائے گا,
اپنی بیٹیوں کو اس کی تعلیم دلوائے گا، میں محمد، میں اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وعدہ کرتا ہوں، رب کہہ رہا ہے کہ میں اس کو دنیا میں عزت دوں گا اور دنیا کا اقتدار عطا فرما دوں گا۔ اور فرمایا جو اس قرآن سے محبت نہیں کرے گا، جو اس قرآن سے پیار نہیں کرے گا، اس قرآن کو اپنے بچوں کو نہیں پڑھائے گا، جس طرح دنیا کی اکیڈمیوں کی فیسیں دیتا ہے، اس قرآن کو فری میں بھی نہیں پڑھے گا۔ میرے نبی نے کہا، مجھے میرے رب نے کہا، میرا اللہ وَيَدَعُ بِهِ آخرین، میرا اللہ اس بندے کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اب ہم دیکھ لیں ہمارا انجام کیا ہوگا یار، اس قرآن کو چھوڑ کے ہماری حالت کیا ہوگی۔ اللہ ہمیں اس قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا بھی اس یوسف کو یہاں تو اس کو مار دو، قتل کر دو، یا اس کو چھوڑ دو کسی غیر علاقے میں، پھر کیا ہوگا؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ اچھا، میرا اللہ فرما رہا، اپنے نبی کو بتا رہا ہے سارے واقعات کہ ان کا پروگرام کیا بنا۔ جب ہم یوسف کو باپ سے جدا کر دیں گے نا، جب یہ یوسف اور میرے باپ کا فاصلہ ہو جائے گا تو پھر بات بنے گی، پھر ہم اپنے باپ کے برگزیدہ بن جائیں گے، پھر ہمارا باپ ہم سے پیار کرے گا، ہم سے محبت کرے گا۔ قال قائل منہم، قرآن کہتا ہے ان بھائیوں میں سے کسی ایک نے کہا، کسی تفسیر میں اس کا نام نہیں وہ کس بھائی نے کہا، بس وہ جو سارے بیٹھے ہوئے تھے، اپنا اجلاس ان کا جاری تھا، گفتگو ہو رہی تھی کہ یوسف کو کیا کرنا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین۔ وہ بات جو میں نے پہلے آپ سے عرض کی ہے، ان میں سے کسی ایک نے، بس بھائی نے یہ مشورہ دے دیا کہ آپ ایسے کریں، اس کو مارے مت، کسی ویران صحرا میں یا کسی کنویں میں ایسے میں پھینکے اس میں دکھائی بھی نہ دے، اس کی آواز نہ آئے۔ ہاں کوئی گروہ آتا جاتا، کوئی قافلہ، کوئی پانی کی تلاش میں اگر آئے گا، اس کے نصیب ہوا تو بچ جائے گا، ورنہ پھر اللہ کے سپرد ہے۔ تو ہم پھر اس کے بعد ہم بالکل اپنے باپ کے قریب ہو جائیں۔ اب میرے بھائیوں، یہ کیوں ہوا؟ یہاں تک بات کیوں پہنچی؟ سننے غور کرنے والی بات یہ ہے، لالچ تھا، دنیا کا لالچ تھا، دنیا کی حب تھی۔ آج بھی یہی حال نہیں ہے؟ ایک باپ کی اگر جائیداد ہے تو ایک بیٹے کو اگر وہ پیار کرتا ہے، لیکن باپ نے تو تقسیم سر میں ڈیوائڈ کرنی ہے۔ ہاں اگر باپ کسی بیٹے کو کم دیتا ہے، دوسرے کو زیادہ دیتا ہے، تو باپ جرم دار ہے۔ قیامت کے دن وہ اللہ کے ہاں اس کو سزا ہوگی، پکڑا جائے گا۔ رب کی عدالت میں وہ بیٹا کھڑا ہو کر یہ اس کا گریبان پکڑے گا، اللہ اس میرے باپ نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، مجھے حصہ نہیں دیا۔ اور بات ایسے ہوتے ہیں، وہی میں نے بات کی ہے جو پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارا کھانا حرام، پہننا حرام، ہمارا اوڑھنا حرام، ہم نہیں سوچتے یہ کہاں سے کما رہے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ بس صبح بھی ناشتہ بھی ہو تو سلائس کا اچھا ہو، ڈبل روٹی ہو، انڈے ہو، سلاد جناب بہترین جو ہے وہ مچل کا یا کسی اچھی کمپنی کا وہ سارا سامان ہمارے گھر میں موجود ہو، دوپہر میں جناب اچھی ڈشیں تیاری ہو، دسترخوان سجا ہوا ہو، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ اور میرے بھائیوں پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے جو میرا اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگوں اپنی اولادوں کی تربیت ٹھیک کرو، اپنے اولادوں کو حلال کھلاؤ، ورنہ یہ اولادیں آپس میں ایک دوسرے کی دشمن بن جائیں گی، ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہوں گی۔ اپنی اولادوں کی تربیت کرو قرآن اور حدیث کے مطابق، پھر ہوگا کیا؟ پھر انشاءاللہ پھر وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنائے گا۔ اگر کوئی بیٹی ہوگی وہ فاطمہ اور امی عائشہ کی سیرت کو اپنائے گی۔ پھر وہ کل قیامت کے دن جب پوری دنیا جمع ہوگی، پھر میرا اللہ
وہاں پہ جب اس کو انعام دے گا تو پھر میرا رب اس ماں باپ کو بھی اس کے سلے میں اجر عطا فرمائے گا۔ یہ عام بات نہیں ہے اولاد کو قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا، قرآن کا حافظ بنانا، عالم بنانا۔ ایک تو ہمارے سسٹم میں یہ بات بڑی ہے، ہمارے 4 بچے ہو نا تو جو بیچارہ تھوڑا سا کمزور ہو انہوں مولوی دکھاتے پاؤ، انہوں مدرسے چھڈو جی۔ اب باقی بڑا ایکٹیو بچہ ہے، یہ اسپیشل اکیڈمی ہونی چاہیے دنیا دی، یہ لیفٹیننٹ بنے گا یا CSS کرے گا یا کوئی اچھا اور انہوں دنیا دا۔ میرے بھائیو دنیا کی کیا حیثیت ہے یار؟ اللہ کے نبی کی حدیث سن لو دنیا کے حوالے سے۔ کائنات کے امام نے صحابہ کو ساتھ لیا اور چل دیے۔ ایک کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، وہاں پہ ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہے، صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی وہاں پہ رک گئے، آپ نے اس مرے ہوئے بچے کے اوپر نا یوں پاؤں مبارک رکھا ہلکا سا، فرمایا میرے صحابہ بتاؤ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس بچے کی جو مرا ہوا بکری کا بچہ ہے اس کی کوئی حیثیت ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کچھ نہیں، اگر زندہ ہوتا تو اس کا کوئی گوشت کھا لیتے ذبح کر کے، اب تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اس کا یہ ہو سکتا ہے بھی اس کی چمڑی اتار کے تو کوئی چمڑے والا اس کی چمڑی کو خشک کر کے رنگ کر کے کوئی چیز بنا لے، یہ تو بن جائے گی نا۔ میری بات کو سنیں ذرا، اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی اہمیت تو اس کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میری زبان قرآن جو میرا رب کہتا ہے وہ بولتی ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ رب کے ہاں اس دنیا کی اتنی بھی قدر نہیں ہے۔ سمجھے ہو بات؟ اس دنیا کی اللہ کے ہاں اتنی بھی قدر نہیں ہے جس کے لیے صبح سے ہم کھڑے ہوتے ہیں، نمازیں بھی ہماری گئی، صبح کے اذکار بھی ہمارے گئے، قرآن بھی ہمارا گیا۔ کبھی ہم نے سوچا فجر کی نماز پڑھی ہے یار قرآن تو پڑھ لے، کوئی 2-4 آیات کو تلاوت کر لے، کوئی درود پاک کی تسبیح ایک نکال لے، اللہ کے نبی پہ درود پڑھ لے۔ اور میرے بھائیو اللہ کے نبی نے فرمایا باتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مجھ پہ 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں اس کو ملتی ہے، 10 اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور فرمایا اے میری امت کے لوگوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارا نبی ہوں اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں جمعے کے دن مجھ پہ درود زیادہ بھیجا کرو۔ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے؟ میں کسی کا ہاتھ کھڑا نہیں کرواتا۔ کوئی بندہ میرا بھائی یہ کہہ سکتا ہے، یہ میری بہن یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ آج میں نے فجر کی نماز کے بعد درود پاک کی تسبیح نکالی ہے، یا میں نے فجر کے بعد جمعے سے پہلے میں نے درود پاک کی ایک تسبیح مکمل کر لی ہے؟ کوئی میرا ایک بھائی ہاں یہ بات ضرور ہوگی کہ میں وقت سے اٹھا، ناشتہ میں نے وقت سے میں کیا، کپڑے میں نے پہنے، آفس میں گیا، ہیٹر بڑا اچھا تھا، بڑی انجوائے زندگی کر رہا ہوں، میں آفیسر ٹائپ آدمی ہوں، اپنی مرضی کی لائف گزارتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں میرے رب کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی عارضی ہے، سانس پتہ نہیں کب نکلنا ہے، جوانی یا بڑھاپا، بچپن آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ تو آج اللہ سے میرے بھائیوں وعدہ کر لو، ایک تو جمعے کو درود پاک پڑھا کرو زیادہ سے زیادہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی پہ درود پڑھا کرو۔ آپ رب اللہ کے نبی پہ درود بھیجیں گے میرا رب آپ کے گھروں پہ رحمتیں کر دے گا۔ ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ درود کی بات آ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ درود پاک کی ایک تسبیح نکالتا ہے، کتنی؟ ایک تسبیح۔ مسئلہ ہے سمجھ لیں اس کو، صبح کی نماز کے بعد، میری بات کی توجہ دے میرے بھائیو ادھر، ایک تسبیح صبح کی نماز کے بعد بغیر کسی کے بات کرنے سے سلام پھیرا بیٹھ گیا، ایک تسبیح نکالی ہے اس نے، پھر اس نے سجدے میں لیٹ کے یہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
اللہ اکبر کائنات کے امام کی زبان عطر نے اعلان کر دیا، جو بندہ ایک تسبیح نکالتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ 70 آخرت میں 30 اور میں ایک دن گن رہا تھا، میں نے جب حدیث پڑھی نا تو میں گن رہا تھا، طالب علم تھے ہم، تو میں گنتی کر رہا تھا کہ انسان کو جوانی اچھی، حسن اچھا، لباس اچھا، گاڑی اچھی، کوٹھی اچھی، بیگم اچھی، اس کے بعد اولاد اچھی، اولاد کامیاب، بیت اللہ کا حج، دنیا میں فیکٹری، مجھ سے 30 نعمتیں گنی نہیں گئی، کیسے پوری ہوں؟ وہ میرا رب ہی جانتا ہے جو با اختیار ہے کہ ہمیں اللہ کون کون سے 30 انعامات عطا کرے گا۔ اب پڑھ کے تو دیکھو یار، چھوڑ دو گپے شپے، یہ دنیا کی اللہ کی قسم، اللہ سے دل لگا لو، محمد سے محبت کر لو، پھر میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی دنیا میں پریشانی نہیں آئے گی، بے روزگاری نہیں ہوگی، حالات تنگ نہیں ہوں گے، اللہ تھوڑے میں برکت ڈال دے گا۔ اللہ سے پیار کر لو، اللہ ہمیں رب سے، اس کے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی سیرت سے جو ملتا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔